میں تیری تبلیغ تیری تبلیغ تیری تبلیغ تیری تبلیغ تبلیغ زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصحابی کالنجوم کے موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جو علماء کرام یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس بھی جلیل القدر صحابی کے نمونہ پر چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تمام عرب علمی، اخلاقی، معاشرتی اور دینی غرض ہر پہلو سے پستی و ذلت کا شکار تھا۔ مگر کیا وجہ تھی کہ عرب کی بادیہ نشین وحشی قوم میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ نہ صرف انسان بلکہ با اخلاق انسان اور با خدا انسان بن گئے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے ہی جلیل القدر صحابی کا ذکر کریں گے اور ان کی سیرت پر ہمارے علماء روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، ہم آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ اس تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور آپ کے خاندانی حالات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ایک مشہور قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے اور مذہباً عیسائی تھے۔ اسلام کا پیغام ان کو پہنچا اور اس کے بعد مزید تحقیق کے لیے یہ مدینہ آئے۔ یہ اصل میں جنوبی عرب کے علاقے کے تھے، لیکن پھر یہ یہاں آئے، مدینہ آ گئے۔ ان کی پہلی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوئی جب سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے۔ رستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ جب ابو ہریرہ مدینہ آئے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا، مگر وہ مدینہ داخل ہونے سے پہلے ہی کہیں فرار ہو گیا، گم ہو گیا، اور اس زمانے کے لحاظ سے غلام تو ایک سرمایہ ہوتا ہے، بہرحال وہ گم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ غلام آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو تمہارا غلام بھی آ گیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ حضور، اب میں یہ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں اور اللہ کی راہ میں یہ میں ہدیہ دیتا ہوں۔ یہ پہلی ایک قربانی تھی جو انہوں نے پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہوئے، ان کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا کہ باقی صحابہ تو قدیم صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، ارشادات، احادیث اور اسوہ کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میں اتنی دیر سے اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مسجد نبوی میں ہی رہوں گا، میں اس مسجد نبوی کے در کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ یہ مسجد نبوی میں ایک صفہ جگہ تھی، ایک اونچی جگہ تھی، اس میں یہ رہتے تھے، اور رہنے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ اپنی ایک عادت بنا لی، یہ عزم کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر تشریف لائیں گے، میں حضور کے ساتھ ساتھ چلوں گا
اور حضور کی کسی مجلس سے میں غیر حاضر نہیں ہوں گا تاکہ حضور جو فرمائیں وہ میں سنتا چلا جاؤں اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا چلا جاؤں۔ ہوا یہ کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئے۔ حافظے کے لحاظ سے یہ کمزور تھے، حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور آپ جو کچھ ارشادات فرماتے ہیں وہ میں اکثر بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد کو سنا اور حضور نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے اپنی چادر بچھا دی۔ حضور نے 3 چلو، جس کو پنجابی میں ہم بک کہتے ہیں، وہ جیسے لے کے ان کی چادر میں ڈال دیے۔ جب وہ ڈال دیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ آج کے بعد تم بھولو گے نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو کچھ سنا وہ یہ بھولے نہیں، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے مضبوط حافظہ دیا کہ 5374 احادیث جو ان سے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، روایات مختلف ہیں، وہ انہوں نے آگے بیان کی اور ان کے ذریعہ سے امت اور مسلمانوں کو پہنچی۔ یہاں ایک بات بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، تو کچھ اہم واقعات ان کے ساتھ ہوئے۔ ان کے ایک بھائی آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اس کو کہیں جا کے کوئی کام کاج کرے، یہ کیا مسجد میں پڑا رہتا ہے ہر وقت، اس کو کام کرنے کے لیے کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کیا معلوم کہ اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے رہا ہے، اس کو یہاں ہی رہنے دو تاکہ یہ دین کی خدمت کرے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بیچارے بھوک تھی، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو یہ ایک رستے پہ بیٹھ گئے اور قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھانا کھلائیں گے۔ چنانچہ وہ اس کی تفسیر بیان کر کے چلے گئے، کہنے لگے دیکھو تفسیر بیان کرنے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آیت پڑھی اور کہا اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے بھی مطلب بنایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہی آیت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی۔ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا آؤ میرے پیچھے۔ آپ نے گھر جا کے دستک دی اور پوچھا کچھ ہے، تو ام المومنین نے فرمایا کہ ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے جو ایک پڑوس کے گھر سے آتا ہے، وہ ہے ایک دودھ کا پیالہ۔ آپ نے وہ منگوایا۔ اب ابو ہریرہ للچائی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ پیالہ ہے، دودھ ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لاؤ، یہ کہیں کہ دیکھو بھوک مجھے لگی تھی، آیت کی تفسیر میں پوچھ رہا تھا، اب وہ پیالہ ایک ہے، اب میں سارے اصحاب صفہ کو بناؤں گا، مجھے بچے گا کیا؟ چنانچہ وہ آئے، وہ بیٹھ گئے۔ اب حضور نے پیالہ بھی ان کو دیا، ان کو امید تھی مجھے ہی پہلے دیں گے، پیالہ ان کو دیا کہ باری باری سب کو پلاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے ایک طرح سے پلانا شروع کیا، دوسری طرح سے پلاتے پلاتے وہ سب جتنے حاضر تھے سب نے پیا۔ اس کے بعد حضور نے اپنے دست مبارک میں لیا اور فرمانے لگے ابو ہریرہ اب رہ گیا تم اور میں، اب پیو۔ بٹھایا اور اسے کہا کہ پیو۔ ابو ہریرہ پیتے جاتے ہیں، حضور نے فرمایا اور پیو اور پیو اور پیو۔ کہتے ہیں کہ اتنا میں سیر ہو گیا اس دودھ سے کہ ایسا لگتا تھا جیسے اب میرے ناخنوں سے نکلنے لگ پڑے گا، اتنا میں نے یہ دودھ پیا۔ اس کے بعد حضور نے وہ دودھ پیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ابو ہریرہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام کیا، نہ صرف ان کے
بلکہ ان کے ذریعہ سے ان کے بھائی کو بھی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے مقام و مرتبہ کے متعلق ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ وہی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا۔ وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے اگر کہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور صحابہ سے دشمنی۔ اسی ضمن میں آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولیت اسلام کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے دوسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس قبیلہ میں سب سے پہلے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کی تبلیغ سے اس قبیلہ کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور یہ اسلام قبول انہوں نے ہجرت نبوی سے پہلے ہی کر لیا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی تھی۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں یہ دوسی قبیلے کے چند لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ کی طرف چلے۔ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور مدینہ میں موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ اس قافلہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بجائے ہم مدینہ میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں، ہم بھی سفر پہ نکل پڑتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شوق میں اور جذبہ میں شعر پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، اور پھر میں نے وہیں پر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور اس بیعت کے نتیجے میں جو میرا راستے میں غلام گم گیا تھا وہ مجھے دوبارہ مل گیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہی اپنے آپ کو وابستہ کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے اس لمحے کو جب آپ نے بیعت کی، وہاں سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پوری کوشش کی کہ میں اس در سے دور نہ ہوں۔ کیا نماز کا وقت ہو، کیا باہر جانا ہو، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جس جگہ بھی جائیں تو آپ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگ گئے، اور یہ پوری کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں اور سمجھوں، اور اس کے لیے آپ نے اپنے تمام معاش کو کام کو چھوڑ دیا، اور بھوکے پیاسے بھی اصحاب صفا کے اس زمرہ میں شامل ہو گئے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ آج دیکھیں کہ امت میں جو احادیث کی ہے، جو روایات ہیں، وہ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں ہوں، کیسے وضو کیا کرتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، یہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کا آپ نے باریک بینی سے مشاہدہ کیا اور امت کے لیے وہ باتیں بیان کر دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا عظیم الشان احسان ہے امت مسلمہ پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو آپ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا۔ اور قبولیت اسلام تو اور بھی کئی صحابہ نے کیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبولیت اسلام کے بعد اپنی زندگی اسلام کو سمجھنے سیکھنے کے لیے وقف کر دی، اور دنیا کے روزگار سے ہی دور ہٹ گئے، اور کوئی ایسا موقع نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو آپ نے ترک کر کے کوئی اور دوسرا کام کیا۔ تو یہ مختصر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا واقعہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ اگرچہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چند سال ہی ملی تھی، لیکن آپ کی جو خدمات ہیں اس کا سلسلہ بہت لمبا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ آپ کی خدمات کا سلسلہ
سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ذخیرہ احادیث تھی، اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کی تفصیل جو تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جمع کی اور آگے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ کے بعد آگے تابعین نے وہ سارا کچھ سیکھا۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک برداشت کی، تکلیف برداشت کی، لیکن جس وقت فتوحات کا زمانہ آیا اور ایران فتح ہوا تو کسریٰ کا ایک رومال تھا جو جب وہ دربار میں بیٹھتا تھا اپنے ہاتھ میں وہ رومال لے کے فخریہ طور پہ وہ بیٹھا کرتا تھا۔ جب مال غنیمت اور یہ سارا سامان آیا تو وہ رومال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اب صحابہ کے نزدیک ان چیزوں کی بہرحال قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ تو اپنا سب کچھ اللہ رسول اور عبادات سے ان کا زیادہ تعلق ہے۔ بہرحال وہ رومال ان کے پاس تھا۔ ایک دفعہ کھانسی آئی تو آپ کا وہ جو بلغم تھا آپ نے وہ رومال میں ڈال دی، اور اس وقت دو لفظ انہوں نے کہے، بخے بخے ابو ہریرہ، یا ابو ہریرہ تیری کیا شان ہے، تیری کیا شان ہے، واہ واہ۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جب صحابہ نے اصرار کیا تو آپ نے بتایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ابو ہریرہ کو بھوک کی وجہ سے غشی پڑ جاتی تھی اور لوگ ان کو جوتیاں مارتے اور سنگھاتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ ہو گیا ہے، کیونکہ عربوں میں یہ طریقہ تھا جو بے ہوش ہو جاتا تھا اس کو جوتیاں ماری جاتی تھی۔ مجھے جوتیاں پڑتی تھی، حالانکہ مجھے کوئی مرگی نہیں تھی، مجھے صرف بھوک کی وجہ سے غشی آ جاتی تھی۔ لیکن وہی ابو ہریرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد آج یہاں پہنچا کہ کسریٰ کا رومال اس کے ہاتھ میں اور وہ اس کو تھوک رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جو اللہ کی دین کی خاطر تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے ثمر نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو نوازتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ دین کی راہ میں مشقت کرنا کبھی بے نتیجہ نہیں رہتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ کس قسم کا تھا؟ ہمارے ناظرین کو کچھ اس بارے میں بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ نے مدینہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور آپ نے اس بات کو اپنی عادت میں شامل کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے چمٹ جانا ہے اور آپ کی ہر ایک بات کا مشاہدہ کرنا ہے اور ہر ایک بات کو سمجھنا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مشاہدہ میری روح کی تسکین تھی، اور ایک اور موقع پہ بیان فرمایا، یا رسول اللہ آپ کا دیدار میری زندگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ چنانچہ 3 سال یا 3.5 سال کا یہ جو عرصہ ہے، اس مکمل عرصے میں آپ نے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کوشش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی مشاہدہ کروں، اس کو سیکھوں، اس کو سمجھوں، اور آپ اس عرصے کو اپنی زندگی کا سرمایہ حیات خیال کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کو جاتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے طہارت کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین کی مٹی پر ملتے تھے، پھر میں دوسرا برتن پانی کا لاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرماتے تھے۔ تو یہ معمولی سے معمولی خدمات بھی جو آپ نے مشاہدہ کی، دیکھیں، اس کو امت کے لیے آگے بیان کر دیا، اور آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق اور محبت تھا کہ مختلف انداز میں آپ اس کا ذکر کرتے تھے۔ جب آپ احادیث بیان کرتے تو کبھی کہتے کہ میرے پیارے دوست ابو القاسم نے یہ بیان کیا ہے، کبھی اس رنگ میں بیان کرتے کہ میرے حبیب نے مجھے یہ فرمایا ہے،
کبھی اس طرح یہ بیان کرتے کہ میرے الصادق المصدوق نے بیان کیا ہے، اور یہ کہتے کہتے آپ پہ گریہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ احادیث میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت تقسیم کر رہے تھے۔ بعض صحابہ مال و دولت بڑھ چڑھ کر مانگ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو، تم کیوں کچھ نہیں مانگتے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی دولت مانگتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پھر دعا بھی کی ایک موقع پر، اور یہ علم کی دولت آپ کو حاصل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آج امت میں جو احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے وہ آپ کے ذریعہ سے ہی امت کو حاصل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ ارتداد کو دور کرنے میں عظیم الشان خدمات کا موقع ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے آپ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا، آپ کو جلیل القدر خدمات کا موقع ملا، لیکن آپ کے اندر وہی عاجزی انکساری موجود تھی، اور آپ کا اصل روح کی غذا یہی تھی کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، آپ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور مدینہ کے قریب ہی ایک وادی ہے، وادی عقیق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 78 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے، اور یہ بنو امیہ کا دور تھا، اور ولید بن ابو سفیان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہ صحابہ کا وہ مقدس گروہ ہے جن کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو اپنی دین اور دنیا کو فلاح و بہبود سے بھر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا، اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ انہوں نے ایک صداقت اور حق کو قبول کیا تھا، اور پھر سچے دل سے قبول کیا تھا۔ اس میں کوئی تکلف اور نمائش نہ تھی، ان کا صدق ہی ان کی کامیابیوں کا ذریعہ ٹھہرا۔ اور پھر آپ کی جماعت نے اطاعت الرسول کا وہ نمونہ دکھایا، اور ان کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا۔ الحکم نمبر 5، 10 فروری سن 1901 عیسوی، صفحہ 1 اور 2۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔